السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گائز. آج میں نے قرآن کھولا اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر کے کہ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن سے رہنمائی عطا فرمائیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے میرا سورہ نحل جو 16 نمبر کی صورت ہے قرآن کی، اس کی آیتیں نکلی ہیں. کچھ میں وہ آپ سے آج ڈسکس کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اس کا ترجمہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گی. تو آیتیں جو ہے وہ 72 سے لے کر 77 تک ہیں. میں صرف ترجمہ آپ کے سامنے پڑھوں گی. سو لیٹ سٹارٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والا ہے. اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائیں، اور اسی نے ان بیویوں سے تمہیں بیٹے پوتے عطا کیے اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دیں. پھر کیا یہ لوگ سب کچھ دیکھتے اور جانتے ہوئے بھی باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہیں، اور اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوچھتے ہیں جن کے ہاتھ میں نہ آسمانوں سے انہیں کچھ بھی رزق دینا ہے، نہ زمین سے، اور نہ یہ کام وہ کر ہی سکتے ہیں. کوشچن مارک. بس اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اب اس کے فٹ نوٹس کیا ہیں؟ اب یہاں سے جب میں نے سٹارٹنگ کیا کہ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائیں، اور اسی نے ان بیویوں سے تمہیں بیٹے پوتے عطا کیے اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دیں. پھر کیا یہ لوگ یہ سب کچھ دیکھتے اور جانتے ہوئے بھی باطل کو مانتے ہیں؟ اس کے فٹ نوٹس ہیں. یعنی یہ بے بنیاد اور بے حقیقت عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کی قسمتیں بنانا اور بگاڑنا، ان کی مرادیں بڑھلانا اور دعائیں سننا، انہیں اولاد دینا، ان کو روزگار دلوانا، ان کے مقدمے جتوانا اور انہیں بیماریوں سے بچانا کچھ دیویوں اور دیوتاؤں اور جنوں اور اگلے پچھلے بزرگوں کے اختیار میں ہے. پھر کیا یہ لوگ سب کچھ دیکھتے اور جانتے ہوئے بھی باطل کو مانتے ہیں؟ اس کے فٹ نوٹس میں نے پڑھے، آگے پڑھی ہوں. اور اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوچھتے ہیں جن کے ہاتھ میں نہ آسمانوں سے انہیں کچھ بھی رزق دینا ہے، نہ زمین سے. اور اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوچھتے ہیں جن کے ہاتھ میں نہ آسمانوں سے انہیں کچھ بھی رزق دینا ہے، نہ زمین سے، اور نہ یہ کام وہ کر ہی سکتے ہیں. کوشچن مارک. بس اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. بس اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو. یہاں پہ جو ہے وہ فٹ نوٹس میں پڑھی ہوں. یعنی اللہ کو دنیاوی بادشاہوں اور راجوں اور مہاراجوں پر قیاس نہ کرو کہ جس طرح کوئی ان کے محاسبوں اور مقرب بارگاہ ملازموں کے توسط کے بغیر ان تک اپنی عرض معروض نہیں پہنچا سکتا. اسی طرح اللہ کے متعلق بھی تم یہ گمان کرنے لگو کہ وہ اپنے قصر شاہی میں ملائکہ اور اولیاء اور دوسرے مقربین کے درمیان گھرا بیٹھا ہے، اور کسی کا کوئی کام ان واسطوں کے بغیر اس کے ہاں سے نہیں بن سکتا. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مجھے دنیاوی بادشاہوں سے تم جو مثالیں گھڑ کے بتاتے ہو کہ اس وجہ سے جس طرح بادشاہ ہوتے ہیں تو شاید اللہ بھی اسی طرح ہوتا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بس اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. ٹھیک ہے، مطلب اللہ تو وہ ہے نا جو ہمارے دل کے خیالات کو بھی جانتا ہے. ٹھیک ہے، دل میں جو وسوسے آ رہے ہیں، ذہن میں جو تھاٹس آ رہے ہیں، ان تک کو جانتا ہے. تو مطلب یہ کون سے اللہ تعالیٰ کیا مطلب کسی بزرگ کے یا ملائکہ کے یا کسی اولیاء یا انبیاء کی ریکوائرمنٹ رکھتا ہے کہ اسے جاننا ہے کہ وہ کس کی وہ کرے مغفرت یا نہیں؟ کہ اللہ نہیں جانتا کون کتنا گنہگار ہے اور کون کتنا سچا ہے، جب وہ دلوں کے حال اور ذہنوں کے تھاٹس تک جانتا ہے؟ تو یہاں پہ یہ ہے کہ بس اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. آگے پڑھ رہی ہوں. تو یہ لوگ جو آپ کو نظر آتا ہے، جو ایون کہ مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ بڑے بڑے عالم اور اپنے آپ کو مفتی اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں یہ لوگ، مولانا اور فلانا ڈھماکہ، اور کر کیا رہے ہوتے ہیں کہ فلانا بزرگ کے ذریعے جو ہے تم مانگو، فلانا اس کے ذریعے مانگو، فلانا پیر کے ذریعے، فلانا اولیاء کے ذریعے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذریعے، یا فلانے کے ذریعے مانگو تمہاری دعائیں قبول ہوں گی، یا فلانا درگاہ پہ چلے جاؤ یہ ہوگا. مطلب اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے کیا؟ آپ بتائیں. کیا اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی ضرورت ہے؟ آپ بتائیں. اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی میں صاف صاف لکھا ہے کہ منزل لذی اشفع عندہ الا باذنہ. کون ہے جو اللہ کے دربار میں اللہ کے حضور سفارش کر سکے بغیر اس کی اجازت کے؟ تو اللہ کی مرضی کے بغیر تو کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کے حضور. تو پھر آپ کس کے ذریعے سے کیا پہنچوانا چاہ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے. ٹھیک ہے، سب کچھ جانتا ہے. جس سے وہ سفارش اس کی قبول کرنا چاہ رہا ہوگا جس بندے کے حق میں،
تو اکارڈنگ ٹو می مطلب میں کوئی اسکالر نہیں ہوں، لیکن مجھے جو سمجھ میں آ رہا ہے کامن سینس کہ اسی کی جو ہے وہ ہوگی، اسی کی سفارش سنی جائے گی، ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ جو اس کو گزارے مطلب کبھی کسی کے ذریعے مانگ رہے، کبھی کسی کے ذریعے مانگ رہے، یہ سب ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کوئی دنیاوی راجوں مہاراجوں کی طرح نہیں ہے کہ یہاں سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ان کی ضرورت ہے کہ جو ہے نا مطلب یہ جاننے کے لیے کہ جو ہے نا کس بندے کو کیا دینا ہے یا نہیں، یا کس کی ضرورت پوری کرنی ہے یا نہیں. بھائی اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے. ٹھیک ہے، آگے پڑھی ہوں. اللہ ایک مثال دیتا ہے. ایک تو دیکھیں بات یہ کہ پھر لوگ کہتے ہیں اچھا آپ تو پھر جو ہے اس کی قدر، ان کی تو آپ رسپیکٹ نہیں کرتی. بھئی یہ تو آپ دو منہی بات کر رہے ہیں نا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندے ہیں، ان کی عزت، ان کی رسپیکٹ اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن اگر آپ ان کو خدا والی کوالٹیز دے دیں گے تو اس پہ جو ہے مطلب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا اللہ کے آگے کسی کی. تو پھر جب آپ ان کو اللہ والی کوالٹیز دیں گے تو پھر ہم بولیں گے نا کہ بھئی غلط بات ہے. باقی رسپیکٹ جہاں پہ جس کی ہے اس کو اس کی رسپیکٹ ضرور دینی چاہیے، ٹھیک ہے. نہیں دیں گے تو پھر اس کا گناہ بھی ہے کہ جو ہے نا مطلب ہم کسی کو رسپیکٹ کریں. لیکن جہاں پہ آپ اللہ والی کوالٹیز کسی بندے کو دے رہے ہیں اور آپ اس کو رسپیکٹ سے تشویق دے رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اگر وہ لوگ زندہ ہوتے، مطلب وہ لوگ آپ کے سامنے اس وقت کھڑے ہوئے ہوتے، تو وہ بھی آپ کو منع کرتے کہ تم غلط کر رہے ہو. اچھا میں آگے پڑھ رہی ہوں. اللہ ایک مثال دیتا ہے، مطلب جیسے وہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بھی یاد آ گیا کہ مطلب اللہ عالم، مطب جیسے لگ رہا ہے کہ میں نے ایسا پڑھا ہے. I'm not a scholar too. آپ بھی دیکھ لیجئے گا، ظاہر ہے آپ بھی مسلمان ہیں ماشاءاللہ، آپ بھی اس کی تحقیق کر سکتے ہیں کہ جو ہے مطلب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب وہ دیکھتے تھے کہ جو ہے بادشاہ جو ہے ان کے آگے کس طرح سے لوگ سجدے کر رہے ہیں، یہ دنیاوی بادشاہ، یہ فاسق و فاجر اور یہ جو ظلم کرنے والے بادشاہ، ان کے آگے سجدے کر رہے ہیں، خدا بنا کے بھی سجدے کر رہے ہیں ان کے دربار. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بولا کہ دیکھیں یہ لوگ تو اپنے اس طرح سے سجدے کرتے ہیں، یہ لوگ تو اپنے بادشاہوں کو، کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کر سکتے ہیں تعظیمی طور پر، مطلب تعظیمی ان کا مطلب تھا. تو انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا سختی سے، ہمارے مذہب میں سجدے نہیں ہیں، ہمارے مذہب میں یہ سب کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ اگر جو ہے اس کو سختی سے منع کیا اور کہا کہ جو ہے نا اگر الاؤڈ ہوتا تو یہ سجدہ میں کہتا کہ بیوی اپنے شوہر کو سجدہ کرے. تو آپ سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ پسند ہی نہیں کیا، تو آپ کس منہ سے جو ہے مطلب ان کو جو ہے بول رہے ہیں کہ وہ یہ دے گا، وہ دیں گے، وہ فلانا دیں گے. وہ تو دیکھیں نا خود اللہ سے مانگتے تھے. اب آپ دیکھیں یہ جو شیب ابی طالب میں جب مسلمانوں کا بائیکاٹ کر دیا گیا تھا اور مسلمان جو ہے وہ کتنے سال تک بائیکاٹ میں رہے ہیں، جب ان کے بچے جو ہے بلکتے تھے بھوک سے اور کسی چمڑے ابال کے، اور آپ نے سنا ہوگا پتے کھاتے تھے اور کیا کیا. تو اس دوران کیا مطلب اگر وہ رزق دینے پہ قادر ہوتے تو کیا وہ رزق نہیں دے سکتے تھے ان لوگوں کو؟ لیکن آپ دیکھیں نا یہ ساری باتیں عقل کی ہیں اور سمجھنے والی ہیں کہ وہ ایک انسان تھے، وہ ایک بندے تھے اللہ تعالیٰ کے، وہ بھی اللہ سے ہی مانگتے تھے. اور پتھر جو اپنے پیٹ پہ باندھے، ٹھیک ہے نا. تو بلکہ ان کی جو بیٹی تھیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے تو کیا کہتے ہیں کہ جب ہیلپر مانگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے بھی کوئی ایسا چاہیے، تو دیکھیں ان کو ہیلپر مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو پھر ڈائریکٹ، وہ تو اتنی اگر پہنچی ہوئی ہیں تو ان کے پاس خود ہی ہوتا. لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں ہیں، یہ چیزیں ہم نبی کی اور نبی کی بیٹیوں کے لیے نہیں ہیں. پھر انہوں نے وہ تسبیح فاطمہ دی کہ وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ سب پڑھیں. آگے پڑھی ہوں. آئی ایم ناٹ اے اسکالر، میں اللہ forgive me، لیکن جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں. اللہ ایک مثال دیتا ہے. ایک تو ہے غلام جو دوسروں کا مملوک ہے اور خود کوئی اختیار نہیں رکھتا. دوسرا شخص ایسا ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کیا ہے اور وہ اس میں سے کھلے اور چھپے خوب خرچ کرتا ہے. بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ کوشچن مارک. الحمدللہ، مگر اکثر لوگ اس سیدھی بات کو نہیں جانتے. اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ مثال دے رہا ہے کہ ایک تو غلام ہے جو کسی اور کا جو ہے وہ اس کے انڈر ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی اختیار وہ نہیں رکھتا، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا. اور دوسرا ایک بندہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے اچھا رزق دیا ہے، وہ کھلے اور چھپے خرچ کر رہا ہے. تو کیا دونوں برابر ہیں؟ تو اس کی فٹ نوٹ، الحمدللہ مگر اکثر لوگ اس سیدھی بات کو نہیں جانتے. اس کی فٹ نوٹس پڑھ رہی ہوں. چونکہ اس سوال کے جواب میں مشرکین یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ دونوں برابر ہیں، اس لیے فرمایا الحمدللہ اتنی باتیں تمہاری سمجھ میں آئی، ٹھیک ہے. الحمدللہ مگر اکثر لوگ اس سیدھی بات کو نہیں جانتے. آگے پڑھی ہوں.
اللہ ایک اور مثال دیتا ہے، دو آدمی ہیں، ایک گونگا بہرا کوئی کام نہیں کر سکتا، اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، جدھر بھی وہ اسے بھیجے کوئی بھلا کام اس سے نہ بن پائے، جدھر بھی وہ اسے بھیجے کوئی بھلا کام اس سے نہ بن پائے، اسے بن نہ آئے، کوئی بھلا کام اسے بن نہ آئے۔ دوسرا شخص ایسا ہے کہ انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود راہ راست پر قائم ہے۔ بتاؤ کیا یہ دونوں یکساں ہیں؟ کوشچن مارک۔ اب دیکھیں یہ اس پہ جو بھی رکو تھا وہ اینڈ ہوا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی مثال، اب خود دیکھیں نا، ایک بندہ جو گونگا بہرا ہے، جو نہ دیکھ سکتا، اب یہ دیکھیں آپ کہ اب یہ اگر اس اصطلاح میں دیکھیں کہ وہ گونگا بہرا ہے، یعنی کہ بول بھی نہیں سکتا، نہ کوئی اچھی بات کہہ سکتا ہے، نہ کوئی سن سکتا ہے کوئی اچھی بات، ٹھیک ہے، نہ کوئی اچھی بات اسے نہ حق نکل سکتا ہے، نہ کسی فائدے کی بات کر سکتا ہے، نہ کسی فائدے کا کوئی اچھی بات سن سکتا ہے، مطلب وہ کس کام کا ہے؟ وہ اپنے آقا پہ بوجھ پڑنا ہوا ہے، اور اس سے کوئی کام نہیں، کوئی ڈھنگ کا کام نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ تو اور دوسرا ایسا جو انصاف کا، جو خود بھی راہ راست پہ اور انصاف کا حکم بھی دے رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ کیا یہ دونوں یکساں ہیں؟ تو اب دیکھیں نا، اس کے ہماری بھی اپنے اوپر بھی اگزامپل رکھ کے دیکھیں کہ ہم گونگے بہرے ہیں، اللہ تعالیٰ پہ وہ بوجھ بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا، یعنی بوجھ بنے ہوئے ہیں ایک طرح سے، کہ کوئی اچھی بات کر نہیں سکتے، کوئی اچھی بات سن نہیں سکتے، کہہ نہیں سکتے، قرآن سن نہیں سکتے، کسی کو پڑھا نہیں سکتے، کسی کو کوئی بتا نہیں سکتے۔ دوسرا ایسا بندہ جو خود بھی راہ راست پہ اور انصاف کی بات بھی کر رہا ہے، تو کیا یہ دونوں یکساں ہیں؟ اب دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ہے نا، میرے دل میں ایک بات آتی ہے اور ہمیشہ آتی ہے کہ کیا ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں؟ ہم دوسروں سے قرآن پڑھتے ہیں، بے شک آپ سنیں، اچھی بات ہے، اس سے آپ نالج بھی بڑھتی ہے، لیکن دیکھیں خود پڑھنا بہت ضروری ہے۔ کیا آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں؟ دنیا کی بڑی بڑی کتابیں ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، بڑی بڑی کتابیں جو ہے، بڑی ہم نے یہ فلانا کتاب پڑھی ہے، بڑے وہ بھی بوسٹ کرتے ہیں لوگوں میں، ڈھینگے مارتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کیا ہم نے کبھی قرآن شریف کو خود پڑھا ہے؟ اور دیکھیں میں پڑھ رہی ہوں تو میں کوئی اسکالر تو نہیں ہوں، میں بھی آپ جیسی ایک عام سی بندی ہوں، تو آپ کیوں نہیں پڑھ سکتے اور کیوں نہیں کسی کو سنا سکتے؟ یہ باتیں آپ کیوں لوگوں تک پہنچا نہیں سکتے؟ اتنے سارے لوگ آپ کے اراؤنڈ ہوتے ہیں روز، جو ہے یہ جو آپ کی جو میڈز ہوتی ہیں، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، آپ کے ڈرائیور، بہت سارے لوگ ہیں آپ کے، کرنے کو آپ کسی کے ساتھ بھی آپ کسی کو بھی سمجھا سکتے ہیں، کسی کو بھی سنا سکتے ہیں، ساری چیزیں کہنے کو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے، اور پورا دن آپ فونوں پہ ایک گھنٹہ ویسٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، دوسروں کی غیبتیں اور برائیاں کرتے وقت ٹائم ویسٹ نہیں ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری باتیں ہمیں سننی ہے، کیونکہ یہ باتیں دیکھیں، میں طنز نہیں کری ہوں، یہ باتیں یہ جواب دینے ہوں گے الگ، جب ہم مر جائیں گے نا، تو ہمیں سوال پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی جوانی کدھر گزاری، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور کتنا ٹائم ویسٹ کر دیا ہم نے۔ اور دیکھیں جب ہم کوئی ڈھنگ کا کام نہیں کرتے نا، تو فضول شیطان ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، نفسانی وسوسے، ہماری نظریں کہاں جا رہی ہوتی ہیں، ہمارا دل کہاں جا رہا ہوتا ہے، ہمارا دماغ کہاں جا رہا ہوتا ہے، ہماری آنکھیں کہاں جا رہی ہوتی ہیں۔ آپ خود سوچیں، جب ہم اللہ کا کام نہیں کریں گے تو پھر یہی ہوگا نا ہمارے ساتھ، کوئی بھلا کام تو ہم سے ہوگا نہیں۔ تو دیکھیں نا، ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم قرآن اردو میں قرآن ہے، کوئی انگریزی میں بھی نہیں ہے، آپ اردو میں بھی پڑھ سکتے ہو، تو آپ کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیوں نہیں آپ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے؟ کیوں نہیں کسی کو نماز پڑھنا سکھاتے؟ دیر آر پیپل جن کو نماز پڑھنی نہیں آتی پراپر طریقے سے، آپ کیوں نہیں ان کو نماز پڑھاتے، قرآن پڑھاتے؟ ٹھیک ہے، تو آپ کو لوگ دیکھیں، آپ بولیں گے کوئی پڑھنا نہیں چاہتا، آپ یہ کوئی کچھ کرنا، دیکھیں کوئی تو میرے ساتھ بھی یہی ہے، لیکن جب آپ ڈھونڈتے ہیں نا، یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، دل میں خواہش ہی پیدا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ملوا دیتا ہے۔ اب مجھے بھی ایک ایسی میڈ مل گئی ہے جو مطلب کام کرتی ہے، مطلب میرے پاس وہ کام نہیں کرتی، لیکن وہ کہتی ہے باجی آپ نے مجھ سے کام نہیں بھی لینا تو آپ مجھے کم سے کم آپ مجھے قرآن پڑھا دیا کریں سب کچھ، تو وہ میرے پاس آ کے مجھ سے نماز پڑھتی ہے اور قرآن پڑھتی ہے، قرآن سنتی ہے مجھ سے، اور ماشاءاللہ شی از مچ بیٹر، اس کے حالات اتنے بہتر ہو گئے ہیں الحمدللہ۔ اس کے بہت برے حالات تھے جب شروع میں آئی تھی نا، اس کے چہرے پہ بالکل سوگ تھا، جیسے آپ پچھلی میری ویڈیو سنیے گا جس میں نے آپ کو یہ کیا قرآن سے علاج بھی ممکن ہے، اس میں میں نے بہت ڈیٹیلز اس کا بتایا تھا معاملات، تو آپ یقین کریں کہ اب شی از مچ بیٹر۔ تو دیکھیں جب آپ دوسروں کے حالات اپنی نظروں سے دیکھتے ہوں گے نا بہتر ہو رہے ہیں، اور آپ کے اپنے حالات بھی، تو آپ کا یقین اور بڑھے گا قرآن پہ، اور جب آپ کا یقین مزید بڑھے گا تو آپ اور پڑھیں گے۔ اٹس جسٹ لائک ریسیپروکل، اٹس لائک جسٹ ڈائریکٹلی پروپورشنل، ٹھیک ہے، کہ آپ جتنا پڑھیں گے اتنا جب آپ کو فائدہ ہوگا تو آپ اور پڑھیں گے، تو اٹس لائک اے سائیکل، تو بس لیٹس ڈو اٹ دین، ہم کیوں پیچھے ہٹیں، ہم کیوں فائدہ نہ اٹھائیں؟
اب دیکھیں دجال بھی آنے والا ہے، بہت کلوز ہے، اس کی آمد ہے جو کہنے والے کہہ رہے ہیں، اور دیکھیں ہوتا سب کچھ اللہ کے حکم سے ہے، ٹھیک ہے. کوئی اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا. وہ کب آئے گا، ٹھیک ہے، وہ کس طرح آئے گا، ٹھیک ہے، وہ آئے گا یا اللہ تعالیٰ اسے روک لے گا اس کی آمد کو، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے. جس طرح سے حضرت یونس علیہ السلام تھے، ان کی قوم پہ عذاب آتے آتے وہ بچ گئی قوم. انہوں نے ریئلائز کر لیا جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور سب کچھ پیچھے ان کی قوم کو ریئلائز ہوا کہ انہوں نے غلط کیا ہے، ان پہ عذاب آنا تھا، لیکن کیا ہوا، ان سب نے استغفار کیا اللہ تعالیٰ سے، اور دیکھیں پھر کیا ہوا، عذاب چلا گیا. تو اللہ نے جو کرنا ہوتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ کر کے رہتا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی آمد ہے، اور امام مہدی کا کوئی وہ سین نہیں ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ یہ میں کسی کتاب اور اس سے نہیں، یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں کہ جو قرآن سے بہت جڑے ہوئے ہیں، اور پھر ان کو جو اللہ تعالیٰ چیزیں سے بتاتا ہے وہ سارے معاملات ان کے ہیں. تو بہرحال یہ ان کی کہی ہوئی باتیں ہیں جو میں آپ تک پہنچا رہی ہوں. ہمارے ساتھ پتہ ہے کیا مسئلہ ہوتا ہے، ہم ہر بات پہ ٹھٹا کرتے ہیں. یہ بےہودگی ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہے، پتہ ہے. ہم قرآن کی طرف نہیں آتے کیونکہ ہم قرآن سے اتنا دور ہو گئے ہیں، نمازوں سے اتنا دور ہو گئے ہیں، دین سے اتنا دور ہو گئے ہیں کہ ہر بات پہ ہمیں ٹھٹا اور ہر بات ہمیں مذاق لگتی ہے. ہمیں وہ ہے نا، کوئی اچھی بات، کوئی بھلی بات، کوئی دین کی بات، یہ سب ہم نہیں کرتے کیونکہ ہم کچھ کرتے نہیں ہیں، کچھ پروڈکٹیو ہم کرتے نہیں ہیں، کسی کے لیے کچھ اچھا کرتے نہیں ہیں کہ ہم کسی کو نماز پڑھا دیں یا قرآن سنا دیں یا کچھ صورتیں یاد کرا دیں کسی کو. جب ہم کوئی اچھا کام کرتے نہیں ہیں نا، تو پھر ہم لوگ یہی بےہودہ کام کرتے ہیں، یہی گھٹیا کام ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ دانت نکال کے ہنس دیے بس. تو جب آپ سے کوئی بات کہہ رہا ہوتا ہے نا، تو کبھی تھوڑا سوچ بھی لیا کریں اپنے دل و دماغ کو استعمال کر کے، اگر اللہ نے دیے ہیں آپ کو تو، ٹھیک ہے. میں ان کو کہہ رہی ہوں اسپیشلی جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. آگے پڑھی ہوں. اور زمین و آسمان جو کہ اللہ تعالیٰ نے لازمی دیے ہیں آپ کو، لازمی دیے ہیں، لیکن آپ سوچتے اور سمجھتے نہیں ہیں، کام نہیں لیتے ان چیزوں سے. آگے پڑھی ہوں. اور زمین و آسمان کے پوشیدہ حقائق کا علم تو اللہ ہی کو ہے، اور قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہ لے گا، مگر بس اتنی کہ جس میں آدمی کی پلک جھپک جائے، بلکہ اس سے بھی کچھ کم. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور زمین اور آسمان کے پوشیدہ حقائق کا علم تو اللہ ہی کو ہے. پوشیدہ حقائق جو بھی ہیں اس کا علم، دیکھیں یہاں پہ بھی وہی بات ہو رہی ہے نا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں کر رہی تھی، کہ اللہ تعالیٰ کو ہر بات کا اللہ کو علم ہے، ٹھیک ہے. اور قیامت کے برپا ہونے میں بھی کچھ دیر نہیں لگے گی، کوئی اتنا لمبا چوڑا کوئی وہ نہیں ہوگا کہ آپ سمجھ رہے کچھ بہت لمبا چوڑا وہ ہوگا، بس آدمی کی پلک جھپک جائے اتنی دیر لگے گی یا اس سے بھی کچھ کم. یقیناً یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو صدق اللہ العظیم. تو یہاں تک ہمارا آج کا لیسن تھا، ٹھیک ہے. امید ہے کہ جو ہے نا آپ کو کچھ سمجھ میں آیا ہوگا، کوئی سبق لیا ہوگا. اور برا نہ منائیے گا باتوں پہ، لیکن یہ جو ہے حق اور سچ پہ جو ہے چلنے کی کوشش کریں اور اپنا حصہ ڈالیں تاکہ آپ کو فائدے ملیں اس چیز کے. اور درود ابراہیمی کا ضرور ورد رکھیں، ٹھیک ہے. اور درود ابراہیم کا ورد اور سورہ یاسین اسپیشلی، یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں آپ کی حالات کی بہتری کے لیے، چاہے بیماریاں ہوں، چاہے گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں، چاہے کسی بھی معاملات میں. درود ابراہیمی والا درود، کوئی بھی درود نہیں جس میں ابراہیم علیہ السلام بھی شامل ہیں، ان کے اوپر بھی جو رحمتیں اور برکتوں کا ذکر ہے، وہ والا درود ابراہیمی اور سورہ یاسین، اس کا ورد کریں ہم زیادہ سے زیادہ جتنا آپ کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی پانی بھی دم کر کے پئیں، اس پانی کو جو ہے یوز بھی کریں کھانے میں اور کھانے پکانے میں اور چیزوں میں، بس یہ کہ بے حرمتی نہ ہو، ٹھیک ہے. اور اس کو پئیں، اپنے بچوں کو پلائیں اور اپنے گھر پہ دم کریں، ٹھیک ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حالات بہتر ہوں گے. اور کچھ کریے، کیونکہ یہ جو آپ کریں گے نا اس کا آپ کو ہی اجر ملے گا، اس کا آپ کو ہی فائدہ ہوگا. آپ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کہاں سے کہاں پہنچا دیتے. تو برا مت بنائیے گا. جزاک اللہ فار لسننگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.